الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. ناظرین اکرام، آج جس موضوع سے متعلق ہم آپ کے سامنے گفتگو کریں گے وہ ہے اصول تفسیر. اصول تفسیر ایک عظیم موضوع ہے. اس موضوع کو تفصیل کے ساتھ سمجھانے سے پہلے اس کا ہلکا پھلکا ایک تعارف، اس کی تاریخ، یہ بھی آپ کے پیش نظر ہونی چاہیے. آپ نے سنا ہوگا علوم الحدیث، علوم القرآن. شریعت کی یہ علوم ہے. علوم القرآن یا علوم الحدیث یہ سب جو ہے آپ علیہ السلام کے زمانے میں یا آپ علیہ السلام کے صحابہ کے زمانے میں یا تابعین کے زمانے میں بھی اس طرح کے اصطلاحات نہیں تھے، لیکن ان کے دل و دماغ میں اس طرح کی باتیں تھیں. یہ موضوع تھا، یہ فن موجود تھا، اس کا استعمال تھا. تو علوم القرآن جب ہم کہتے ہیں تو علوم القرآن میں کچھ ایسے موضوعات ہیں جس کا تعلق براہ راست قرآن مجید سے ہے، جیسے کسی سورے کا مکی مدنی ہونا، آیات کے سلسلے میں ناسخ و منسوخ کا ہونا، متشابہ اور محکم کا ہونا، اس طرح کے موضوعات. کچھ موضوعات علوم القرآن سے متعلق ایسے ہیں جو براہ راست اس سے متعلق تو ہیں لیکن وہ اصل کی حیثیت نہیں رکھتے ہیں. جس طرح سے صرف و نحو کا معاملہ ہے، اس کا تعلق عام عربی زبان سے ہے. بلاغت کا معاملہ ہے، عام عربی زبان سے اس کا تعلق ہے، لیکن قرآن مجید سے بھی اس کا بڑا گہرا ربط ہے. تو علوم القرآن کے کئی موضوعات ہیں، کئی علم کا مجموعہ، کئی علوم کا مجموعہ جو ہے علوم القرآن کہلاتا ہے. لیکن علوم القرآن سے متعلق بے شمار موضوعات ہونے کے باوجود اس کا ایک اہم موضوع، بلکہ سب سے اہم موضوع اصول تفسیر، وہ ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں. یہ جو علوم القرآن ہے اس کا آغاز بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی رسالت سے ہے. جب اللہ کے رسول علیہ السلام کو نبی بنایا گیا، وہیں سے ان سارے علوم کا آغاز ہو چکا تھا. مثال کے طور پر دیکھیے، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے جو آیتیں نازل ہوئیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. یہ جو 5 آیتیں نازل ہوئی ہیں، اس کو رکھ کر کے اہل علم کہتے ہیں کہ اس میں بہت ساری باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں. ایک علم یہ معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلی آیتیں کیا نازل ہوئیں، ایک موضوع بن گیا ہو. اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی. علوم القرآن کا ایک حصہ الوحی ہے. اس طرح کے موضوعات آپ علیہ السلام کے آغاز ہی سے شروع ہو چکی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک آیت کر کے تلاوت کی. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. قرآن مجید کی آیتیں کتنی ہیں، تلاوت کیسی ہونی چاہیے، یہ سب قرآن کے علوم میں داخل ہیں، اور آپ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت سے ہی اس کا آغاز ہو چکا ہے. علوم القرآن جیسے کہ ہم نے کہا کہ اس میں کئی موضوعات ہیں، لیکن اس کا ایک اہم موضوع اور ایک نہایت جو حساس موضوع ہے اصول تفسیر، یہ علوم القرآن کا بلکہ مرکزی موضوع ہے. اس موضوع سے متعلق ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ. علوم القرآن اور اصول تفسیر، ان دونوں میں جو فرق ہے وہ بھی آپ کے پیش نظر ہونی چاہیے. علوم القرآن کہتے ہیں ایک عام سی بات جس میں مختلف موضوعات ہیں، ناسخ و منسوخ کا ہونا، اسباب نزول کا ہونا، متشابہ اور محکم کا ہونا، اور کئی موضوعات ہیں. آگے کچھ کا ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ. اس میں کا ایک موضوع اصول تفسیر ہے. تو اصول تفسیر وہ ایک موضوع ہے علوم القرآن کا. علوم القرآن ایک عمومی بات ہے اور اصول تفسیر اس کا ایک جز ہے، اس کا ایک حصہ ہے. ان دونوں میں فرق معلوم کرنے کے لیے آپ کو ایک ہلکی پھلکی سی میں بات بتلاؤں آپ کو کہ علوم القرآن جب ہم کہتے ہیں تو ایسے علوم کو، ایسے موضوعات کو کہتے ہیں
کہ اگر وہ سمجھ میں نہ بھی آئیں اور وہ کسی کے علم میں نہ بھی ہوں تو پھر قرآن مجید کو سمجھنے یا قرآن مجید کے تفسیر سے متعلق کوئی اثر نہیں پڑے گا اس کا۔ یہ علوم القرآن ہے۔ علوم القرآن کو جانے بغیر بھی ایک مسلمان قرآن مجید کا جو اصل پیغام ہے اس کو لے سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر سورۃ الاخلاص ہے، تقریباً سارے مسلمان اس سورہ کو اچھی طرح جانتے ہیں اور ان کی یادداشت میں یہ سورہ بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس سورہ کو یاد کرنا، اس سورہ کے معنی مفہوم کو سمجھنا یہ آسان ہے۔ اگر کوئی مسلمان اس سورہ کی فضیلت کیا ہے نہیں جان چکا ہے، اس کے علم میں نہیں ہے کہ اس کی فضیلت کیا ہے، اس کو جانے بغیر اس سورہ کا وہ پیغام لینا چاہتا ہے تو وہ آرام سے لے سکتا ہے۔ اس سورہ کی فضیلت کو جاننا وہ علوم القرآن سے اس کا تعلق ہے، اور اس سورہ کے پیغام کو جاننا یہ براہ راست اس کی تفسیر سے متعلق ہے۔ تو تفسیر یا اصول تفسیر اور علوم القرآن میں ایک فرق ہے کہ علوم القرآن کو جانے بغیر بھی آدمی براہ راست اس کو معلوم کر لے سکتا ہے۔ اصول تفسیر کہتے ہیں کہ جب تک آپ کو اس کا براہ راست لفظ نہیں معلوم ہوگا، اس کا معنی نہیں معلوم ہوگا، پھر آپ تفسیر اس کی پڑھیں گے تو اس میں اثر نظر آئے گا آپ کو۔ اس کو کہتے ہیں اصول تفسیر۔ کوئی آیت لے لیں آپ، اس میں کا آپ کو کوئی کلمہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کوئی لفظ ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کا معنی نہیں معلوم ہے آپ کو، تو پھر آپ کو وہ جاننا ضروری ہو جاتا ہے۔ اس کے جانے بغیر آپ وہ آیت پڑھ نہیں سکتے، معنی مفہوم جان نہیں سکتے۔ تو اس کا تعلق علوم القرآن میں داخل ضرور ہے، لیکن اصل میں اس کا تعلق تفسیر سے ہوتا ہے۔ تو علوم القرآن ایک عمومی چیز ہے، اس کو جانے بغیر بھی ایک شخص، ایک مسلمان، بلکہ ایک عام بندہ اس کے پیغام کو لے سکتا ہے۔ جبکہ براہ راست تفسیر یا اصول تفسیر معلوم کرنا ہو تو پھر اس کی ایک ایک جز کو اس کو لینا پڑے گا، اس کے بغیر وہ اصول تفسیر معلوم نہیں کر سکتا ہے، وہ تفسیر معلوم نہیں کر سکتا ہے۔ یہ ایک بنیادی فرق ہے۔ اصول تفسیر چونکہ آج کا ہمارا موضوع ہے، اصول تفسیر کو جاننے سے پہلے ایک بات آپ کے علم میں یہ بھی آنی چاہیے کہ اصول تفسیر کی ابتدا، اس کا آغاز بھی اللہ کے رسول کر چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے میں اس کی بہت ساری مثالیں دوں گا، لیکن ایک مقدمے کے طور پر، تمہید کے طور پر، ایک تعارف کے طور پر، مثال کے طور پر دیکھیے آپ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر قرآن نازل ہوا، آپ قرآن مجید کو لوگوں کے سامنے پڑھ کر کے بھی سنایا، اس کا معنی مفہوم بھی بتلائے، ساتھ میں تفسیر کے اصول کیسے ہوتے ہیں وہ اصول بھی آپ درمیان میں بتلاتے رہے، آپ سکھاتے رہے۔ تو یہ اللہ کے رسول ہی سے ہمیں ملے ہیں علیہ السلام۔ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ پر قرآن نازل ہوا، آپ نے لوگوں کو پڑھ کر کے سنایا، تو آپ علیہ السلام نے اس کے اصول بھی بتلاتے رہے۔ ایک اصول ہے اصول تفسیر کا، ایک عام اصول، العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب۔ اس قاعدے کو ہم آگے تفصیل سے بیان کریں گے، وہ فی الحال کا موضوع نہیں ہے ہمارا۔ یہ جو قاعدہ ہے العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم کوئی واقعہ ہوا، اس واقعے کے تحت کچھ آیتیں نازل ہوئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو آیتیں نازل ہوئی ہیں ایک خاص واقعے کے تحت، تو کیا وہ آیتیں اسی خاص واقعے سے متعلق ہیں، یا ایسی واقعات دنیا میں جب جب جہاں جہاں ہوتے رہیں گی وہ آیتیں ان کے لیے بھی ہیں؟ کیونکہ وہ آیتیں جب نازل ہوئی تو ایک واقعہ ہوا تھا، کسی صاحب نے اپنے گھر کی بات لے کر کے آئے تھے، اللہ کے رسول میرا ایسا معاملہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آیتیں نازل ہو گئی، تو کیا وہ آیتیں اس واقعے سے خاص ہیں، اسی فرد سے خاص ہیں، یا جس سے بھی یہ واقعہ، یہ ایسی باتیں متعلق ہوں، سبوں سے متعلق آیات ہیں؟ تو اہل علم اس تعلق سے ایک قاعدہ بیان کرتے ہیں، العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، کہ اعتبار اس سبب سے خاص جڑ کر کے نہیں رہے گا، اس کا اعتبار اس کے لفظ سے ہوگا، ہر ایک عام عمومی طور پر۔
اس لفظ کے اندر جو معانی ہے، ایسی چیز جہاں بھی ہوگی، جب بھی ہوگی، وہ آیتیں اس کے لیے بھی ہوں گی۔ یہ اور بات ہے کہ ایک خاص واقعے کے تحت وہ آیتیں نازل ہوئیں۔ مثال کے طور پر دیکھیے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں یہ بات ہے کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ سورہ ہود کی ایک آیت کریمہ ہے کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ۔ آپ علیہ السلام پر یہ آیت نازل ہوئی کہ صبح و شام کی نمازوں کا اہتمام کرو، نیکیاں انسان کے گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں، لے کے چلے جاتی ہیں۔ ایک صحابی رسول علیہ السلام آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے کسی عورت کو بوسہ دے دیا ہے، اب صورتحال کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں پڑھ کر کے سنائیں سورہ ہود کی کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ، صبح و شام کی اور دن کی یہ سب جو 5 وقتہ نمازیں ہیں، ان نمازوں کا اہتمام کیا کرو۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ جو نیکیاں ہیں وہ تمہارے گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ اب دیکھیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس خاص واقعے کے تحت یہ آیتیں پڑھ کر کے سنائیں۔ اب صحابی نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، یہ جو واقعہ میرے ساتھ پیش آیا، یہ آیتیں جو آپ نے پڑھ کر کے سنائیں کیا میرے لیے خاص ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، پوری امت مسلمہ کے لیے ہیں، جس کسی کے ساتھ بھی ایسا ہوگا سب کے لیے بھی یہی بات ہے۔ اب اس چیز کو رکھ کر کے اللہ کے رسول کیا قاعدہ سمجھا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہی قاعدہ العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، اصول تفسیر کا ایک قاعدہ سمجھا رہے ہیں آپ کہ یہاں پر اعتبار اس لفظ کا ہوگا، واقعے کا نہیں۔ واقعہ آج ہوا ہے ان کے لیے بھی آیتیں ہیں، بعد میں ایسا واقعہ ہوگا ان کے لیے بھی آیتیں ہیں۔ اس طرح سے آپ علیہ السلام نے ایک قاعدے کو سمجھایا۔ ایسے بے شمار مثالیں ہم آگے بھی بتلاتے رہیں گے آپ کو انشاءاللہ۔ تو اس کا آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہوا، اس کی بے شمار مثالیں ہیں، آگے بھی میں آپ کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ۔ آپ علیہ السلام پر قرآن نازل ہوا اور قرآن کی تفسیر سے متعلق جو اصول ہیں، ان اصول کو جاننے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اس بات کا علمی طور پر تعارف ہونا چاہیے کہ قرآن کا معنی مفہوم کیا ہے، قرآن جو کتاب ہے اللہ کی، اس کتاب کا تعارف۔ ہم سب مسلمان جانتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، کیا کمال ہے اس میں، یہ تو غیر مسلم بھی جانتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، لیکن علمی نقطہ نظر سے بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے ہم کیسے اس کو جانیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے؟ اس کے بارے میں ہم نمبر 1 یہ نمبر 2 یہ اس تعلق سے ہم قرآن کا تعارف کیسے حاصل کریں تاکہ ہمارے دل و دماغ میں یہ بات ہو کہ ہم جب قرآن کہتے ہیں تو اس کا تعارف بالکل نکات کی شکل میں، پوائنٹس کی شکل میں ہمارے دل و دماغ میں بات رہے، تاکہ ہم سمجھیں اور سمجھانے کی صورت میں بھی ہمارے پاس یہ پوائنٹس پیش نظر رہیں۔ تو اس اعتبار سے سب سے پہلے ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ قرآن مجید کا تعارف کیا ہے، قرآن کس کو کہتے ہیں۔ عربی زبان میں قرآن مصدر ہے قرأ یقرأ سے، قرأ یقرأ قراءۃ وقرآنا، جیسے ہم کہتے ہیں غفران، غفرانک اللہم، تو قرآن، غفران، قرآن کا معنی کیا ہے؟ یہ قرأ، تو اس کو جاننا چاہیے کہ عربی زبان میں قرأ کا کیا معنی آتا ہے۔ عربی زبان میں قرأ کے 2 معنی آتے ہیں، اور اسی سے قرآن جب ہم کہتے ہیں تو اس کے اندر وہ 2 معنی بھی آتے ہیں۔ عربی زبان میں قرأ کا ایک معنی آتا ہے تلا یتلو، تلاوتن، تلاوت کرنا، پڑھنا۔ اس میں مفعول آتا ہے عربی زبان میں اس کا المقروء، یعنی قرآن کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایسی کتاب جو بکثرت پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ تو قرآن کا ایک معنی ہوا قرأ سے تلا، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، سورۃ البقرہ کی آیت کریمہ ہے۔ تو قرآن مجید کو قرآن مجید اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن مجید پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ اللہ نے اس کا نام ہی کچھ ایسا رکھا ہے کہ یہ اپنے آپ میں پڑھی جانے والی کتاب اور دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، بکثرت پڑھی جانے والی کتاب۔ ایک تو یہ معنی ہوا
قرآن کا ایک دوسرا معنی آتا ہے قرأ کا، یعنی جمع کرنا. یہ گویا کہ الجامع ہے. قرآن کو قرآن اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پچھلے لوگوں کا، پرانے زمانے کا حال چال، پچھلے زمانے کے لوگوں کا حال چال، آنے والے زمانے میں کیا ہوگا، پچھلی آسمانی کتابوں میں جو کچھ خیر تھا، یعنی جتنی کچھ باتیں ہو سکتی ہیں، قصے، واقعات، احکام و مسائل، تذکیر، واعظ و نصیحت، عقیدے کے مباحث، ارکان ایمان، ارکان اسلام، سب چیزیں اس کے اندر جمع کر دی گئی ہیں. اسی لیے اس کو کہا گیا ہے القرآن. تو القرآن کے دو معنی ہوئے، ایک ہے پڑھنا اور دوسرا ہے الجامع، یعنی اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر طرح کی چیزیں جمع کر کے رکھ دی ہیں. اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے القرآن. یہ اس کا وہ معنی ہوا جو عام عربی زبان میں معنی آتا ہے. لیکن اصطلاحی معنی میں جب ہم کہتے ہیں کہ قرآن کا کیا معنی ہے، کیا مطلب ہے، تو آپ کے دل و دماغ میں یہ بات آ جانی چاہیے کہ 5 چیزوں کا مجموعہ ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے تو اس میں 5 باتیں پیش نظر ہونی چاہیے. سب سے پہلی بات کیا ہے؟ القرآن کلام اللہ. قرآن اللہ کا کلام ہے. کہ قرآن اللہ کا کلام ہے یعنی اللہ نے گفتگو کی ہے، اللہ نے کلام کیا ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک صفت ہے، صفت کلام. اللہ تعالیٰ نے بات کی، اللہ نے کلام کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کئی انبیاء علیہ السلام سے کلام کیا ہے، یہ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خاص طرح کا کلام ہے. اللہ نے کلام کیا ہے. دوسری بات جو اس میں آتی ہے جب ہم کہتے ہیں کہ قرآن المنزل علی رسولہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ قرآن اللہ کا کلام ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بھی کلام کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک ایسا بھی کلام ہے جو اللہ تعالیٰ دیگر مخلوقات سے کرتا ہے. جبرائیل علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا. لیکن یہ وہ کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا. تو یہ بات اس میں خاص کر دیتی ہے کہ یہ وہی کلام ہے اور یہ ایک ایسا کلام ہے جو صرف اللہ کے رسول سے تعلق رکھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ پر نازل ہوا. موسیٰ علیہ السلام پر جو نازل ہوا وہ کلام نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام پر جو نازل ہوا وہ کلام نہیں ہے. یہ اللہ کا وہ کلام ہے جو محمد پر نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 2 باتیں ہوئی. تیسری بات المتعبد بتلاوتہ، کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے جو محمد پر نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی تلاوت کرنا ایک عبادت ہے. المتعبد بتلاوتہ. آپ علیہ السلام کی جو احادیث مبارکہ ہیں وہ بھی حق ہیں، اللہ ہی کی طرف سے ہیں، لیکن اس کا پڑھنا اس معنی میں عبادت نہیں ہے جو قرآن کے لیے ہے. جیسے مثال کے طور پر اللہ کے رسول کی حدیث مبارکہ ہے سنن ترمذی کی، صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا الف لام میم کوئی پڑھتا ہے تو اسے 30 نیکیاں ملتی ہیں. الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. تو قرآن جب آدمی تلاوت کرتا ہے تو اس کا طریقہ، اس کی رفتار کیا ہونی چاہیے، اس کا رنگ ڈھنگ کیسا ہونا چاہیے، کتنے دنوں میں پڑھنا چاہیے، اور قرآن مجید کو کتنی اچھی آواز میں پڑھنا چاہیے. قرآن مجید کے سلسلے میں یہ بھی بات ہے کہ اس کی ایک ایک حرف پر ثواب ملے گا، ایک ایک حرف پر جو 10 نیکیاں ملیں گی. یہ جو باتیں ہیں وہ اللہ کے رسول کی حدیث کے لیے نہیں کہی گئی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. دین کو سمجھنے کے لیے، دین پر عمل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا دین جس کو ہم کہتے ہیں وہ قرآن بھی ہے، وہ حدیث بھی ہے، دونوں برابر ہیں. لیکن جب تلاوت کی بات آتی ہے تو قرآن مجید عبادت ہے، اس کا پڑھنا ایک عبادت ہے، اس کے ایک ایک حرف پر ثواب ہے. حدیث رسول سے متعلق ایسی بات نہیں ہے کہ یہ حدیث رسول ہے، اس کے ایک ایک حرف پر اس طرح کی عبادت ثواب ملے گا. جس طرح سے آدمی قرآن مجید کو لے کر کے تلاوت کرتا ہے، اس طرح کی عبادت حدیث سے نہیں جوڑی گئی ہے.
جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سلسلے میں، اللہ کے قرآن کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ القرآن، تو اس میں یہ 3 باتیں آتی ہیں، اور 2 باتیں آگے بتلاؤں گا۔ ایک کہ قرآن اللہ کا کلام ہے جو محمد پر نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا پڑھنا عبادت ہے، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ المعجز من اقصر سورہ، قرآن مجید معجزہ ہے۔ اس کا اس کا جو سب سے چھوٹا سورہ ہے قرآن مجید کا، سورۃ الکوثر، اللہ تعالیٰ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورۃ العصر، اس میں بھی 3 آیتیں ہیں، لیکن سورۃ الکوثر اس سے بھی چھوٹی سورہ ہے، سب سے چھوٹی سورت ہے، اس کی ایک آیت بھی معجزہ ہے، کوئی اس جیسا کلام نہیں لا سکتا۔ قرآن مجید یہ چیلنج ان لوگوں سے کیا جن کی بولتی عربی تھی، جن کی مادری زبان عربی، جن کو عربی زبان پہ غرہ تھا، جن کو ناز تھا اپنی زبان پہ، اور زبان پہ بولنے پر ان کی جو اتنی قدرت تھی، اتنا کمال حاصل تھا ان کو کہ اپنے علاوہ دنیا کے سارے لوگوں کو وہ عجمی کہتے تھے، گونگا کہتے تھے، کہ تمہارا بولنا بھی نہ بولنے کے برابر ہے، تم ایسے ہی ہو ہمارے سامنے جیسے کہ جانور آواز کر رہا ہے، بولنا ہو تو ہم جیسے بول کے دکھاؤ۔ ایسے ناز کرنے والوں سے قرآن نے چیلنج کیا۔ اور آج بھی عرب دنیا میں بے شمار عیسائی اور بہت سارے غیر مسلم، یہودی، عیسائی اور دیگر حضرات بھی جن کی مادری زبان عربی ہے، عربی زبان سیکھتے ہیں، بولتے ہیں، لکھتے ہیں، ان کے پروگرام عربی زبان میں ہوتے ہیں، ان کے ٹی وی چینل عربی زبان میں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آج تک بھی وہ بہت ساری کوششیں کر رہے ہیں، لیکن ایک آیت نہیں بنا پا رہے ہیں، اس جیسا اعجاز نہیں پیدا کر پا رہے ہیں۔ تو قرآن مجید معجزہ ہے۔ اور 5ویں چیز جو قرآن مجید کے تعارف میں کہی جاتی ہے وہ یہ کہ اس کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے ہے اور اس کا اختتام سورۃ الناس پر ہوتا ہے۔ جب ہم قرآن مجید کہتے ہیں تو اس کی جو تعریف ہے، اس کی جو ڈیفینیشن ہے، اس میں یہ 5 باتیں اہل علم نے ذکر کی ہیں۔ یہ قرآن مجید کا ایک تعارف رہا۔ اب کچھ آیتیں میں آپ کو پڑھ کر کے سناؤں گا جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو قرآن کا نام دیا ہے۔ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں بیان فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ نے کہا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اس کو اللہ تعالیٰ نے القرآن کہا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ یونس میں کہا وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بھی اس کتاب کو قرآن کہا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ النحل میں بیان فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو قرآن کہا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الاسراء میں، بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا۔ حدیث مبارکہ بھی ہے، صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص اس کے راوی ہیں رضی اللہ عنہما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا اقرأ القرآن فی کل شہر، کہ قرآن مجید کو 1 مہینے میں اسے مکمل طور پر پڑھا کرو۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے اور بھی طاقت ہے علیہ السلام۔ بہرحال وہ ایک لمبی حدیث ہے، لیکن یہاں مجھے کہنا یہ مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو قرآن کہا، آپ علیہ السلام نے بھی احادیث مبارکہ میں اس کتاب کو قرآن کا نام دیا، اور اسی نام سے یہ مشہور ہے۔ اس کے دیگر بھی نام ہیں، لیکن اس طرح سے نہیں کہا جائے گا کہ مجھے ذرا وہی پڑھ کے سنائیے، ایسا نہیں کہا جائے گا۔ ایسا نہیں کہا جائے گا کہ میں آپ کو ذکر کی روشنی میں کچھ باتیں بتلاؤں گا، حالانکہ قرآن کا ایک نام ذکر بھی ہے۔ اس کا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نام دیا ہے قرآن، جو سب سے زیادہ غالب نام ہے، اسی نام کو بتلانا چاہیے، اسی نام کا ذکر ہونا چاہیے۔ ایسے نہیں کہنا چاہیے کہ میں ایک مسئلہ بیان کرنے جا رہا ہوں جو حدیث اور فرقان کی روشنی میں ہوگا، نہیں، ایسا کہنا چاہیے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ فرقان اس کا ایک نام ہے، لیکن جو نام غالب ہے اسی نام کا ذکر ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کے سلسلے میں اصول تفسیر کو معلوم کرنے سے پہلے یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ایک ایسی کتاب کی تفسیر کے اصول ہیں جس کتاب کے سلسلے میں رتی بھی رد و بدل نہیں ہو سکا ہے۔
یہ شرح صدر ہونا چاہیے، یہ اطمینان ہونا چاہیے، اس لیے کہ قرآن مجید کو اللہ نے نازل کیا، دیگر آسمانی کتابیں بھی اللہ نے نازل کی جیسے زبور اور دیگر کتابیں ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کتابوں کو نازل کیا تو ہے، لیکن اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی۔ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، سورۃ المائدہ میں اللہ نے کہا ان کتابوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے جو علماء تھے انہی کو نگران بنائے، انہی کو نگہبانی دی کہ تم ہی اس کی حفاظت کرو، لیکن وہ اس ذمہ داری کو نبھا نہیں سکے۔ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے نہ اللہ کے رسول کی حفاظت میں دیا صلی اللہ علیہ وسلم، نہ صحابہ کی، نہ اس امت کے علماء کے اللہ نے ہاتھ میں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری براہ راست اپنے پاس لی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سورۃ النحل، سورۃ الحجر میں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس قرآن کو ہم نے نازل کیا، اس ذکر کو، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ فصلت میں بیان فرمایا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، نہ آگے سے نہ پیچھے سے کہیں سے بھی باطل اس پر حملہ نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ نے کیسے نازل کیا اس کو، سبحان اللہ، پورے بندوبست کے ساتھ، پوری حفاظت کے ساتھ۔ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے امین کہا، نزل به الروح الامین، کیوں؟ اس لیے کہ پوری امانت داری کے ساتھ انہوں نے لے کر اللہ کے رسول کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم، پورے بندوبست کے ساتھ، کوئی اس کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتا۔ وہی کیا بھیج رہا ہے رب العالمین، کون سی آیتیں بھیج رہا ہے؟ وہ پہلے آسمان پر شیاطین بیٹھ کے سنا کرتے تھے، قرآن مجید کے نزول سے پہلے ہی ان پر پابندی لگا دی گئی، دور دور تک پابندی لگا دی گئی۔ وہ پریشان ہو گئی کہ کیوں ہم پر پابندی لگا دی گئی ہے، کیا معاملہ ہونے والا ہے، کیا ہلچل ہونے والی اس دنیا کے اندر۔ اور پھر کوئی قریب بھی آتا تو ایک آگ کا شعلہ اس کے پیچھے لگا دیا جاتا۔ اتنے اہتمام کے ساتھ اللہ کے رسول کے پاس یہ آیتیں نازل ہوئی اور یہ قرآن نازل ہوا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت فرمائی ہے۔ قرآن مجید کے سلسلے میں دیگر باتیں بھی آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ ان ساری باتوں کو بیان کرنے سے پہلے یہاں پر ہم اپنی بات کو روکتے ہیں اور اس موضوع کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اس موضوع کا بقیہ حصہ انشاءاللہ آنے والی نشست میں پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ایپیسوڈ آدھا گھنٹہ ہوا ہے، اس سے زیادہ ہوا ہے شاید میرے انداز سے۔